مل تو جائے گا، لیکن جہاں تو بیٹی کی شادی کرے گا وہ بھی یہی امید رکھے گا. پھر اس لیے میرے بھائی خودداری ہونی چاہیے. آئیں ذرا میں آپ کو اس خودداری کے بارے میں چھوٹی سی ایک اور مثال بھی دے دوں. یہ گھروں کے جھگڑے خدا کی قسم ویسے ہی ختم ہو جائے گا مرد خوددار ہو جائے تو. میں نے آپ کو بتایا بے شمار بدتمیز قسم کی عورتیں بھی مل جاتی ہیں جو کسی طرف چارہ نہیں چلنے دیتی، لیکن اسی کی دوسری سائڈ مردوں کی طرف بھی ہے. ایسے بدتمیز مل جاتے ہیں جو وہاں پر بہنوں بیٹیوں کا چارہ نہیں چلنے دیتے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک مثال دی ہے، کمال کر دیا. بزرگوں کی باتیں بڑی کمال کی ہوتی. آپ مانتے ہیں میں ایک دفعہ جنگل میں گیا اور جنگل سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ گیدڑ لولا، جس کے گیدڑ کے پاؤں ہوتے ہیں نا چاروں، آپ مانتے اس کے چاروں پاؤں کٹے ہوئے تھے، ہاتھ اور پیر نہیں تھے، یعنی چاروں پاؤں تھے نہیں تھے اس کے، بس وہ کٹے ہوئے تھے، ایک جگہ پڑا ہوا تھا. آپ ہونے لگا، میں قریب بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا کہ یار یہ کھائے گا کیسے، اس کو کیسے خوراک ملے گی، یہ تو چل بھی نہیں سکتا. آپ وہاں میں دور بیٹھ کے دیکھتا رہا اور میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے اپنے منہ میں ایک شکار لیا ہوا تھا اور شکار لے کے آیا اور اس نے شکار کو کھایا. کھانے کے بعد تھوڑا سا بچا کچا بچ گیا، جو ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا سا گوشت لگا رہ گیا، وہ بچ گیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. آپ مانتے ہیں کہ وہ گیدڑ رڑکتا کھڑکتا وہاں پر پہنچا اور آرام سے وہ بچا کچا کھایا اور پھر واپس آ گیا. کہہ رہے میں نے دوسرے دن دیکھا پھر ایسا ہی ہوا. شیر نے اپنا ایک ٹھکانہ بنایا تھا، وہاں کے کھاتا تھا اور کھا کے چلا جایا کرتا تھا اور اسے پکی پکائی مل جاتی تھی. گیدڑ وہاں پہ رڑکتا کھڑکتا جایا کرتا تھا، کھا کے واپس آ جایا کرتا. آپ وہاں میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ تو نے کیسا ایک نظام بنایا رزق کا. بھائی کس کو تو یہ چل بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں سے آ کے خوراک اس کے پاس میں یہ ہوتی ہے. آپ وہاں میں نے تیسری مرتبہ دیکھا تو پھر وہی عمل دیکھا میں نے. کہہ رہے آپ وقت میں نے سوچا کہ چھوڑو یار، محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خوراک تو مل ہی جانی ہے، رزق تو مل ہی جانا ہے، آرام سے ایک جگہ پر بیٹھتا ہوں رزق تو مجھے مل ہی جائے گا. آپ مطلب جب میں آرام سے جا کے جہاں پر بیٹھا تو حاتف غیبی سے آواز آئی، اے شیخ سعدی بننا ہے تو شیر بن، لولا گیدڑ نہ بن. اگر شیر بنے گا خود بھی کھائے گا دوسروں کو بھی کھلائے گا، گیدڑ بنے گا تو بچا کچا کھلائے گا. اے مردوں آپ کے لیے بہت بڑی مثال ہے، بننا ہے تو شیر بنو، میرے نبی کے سچے غلام بنو، لولے گیدڑ بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. خود کماؤ دوسروں کو کھلاؤ، یہ حق بات ہے. دوسرے کے پیسوں پر امیدیں رکھنے والے کبھی دوسرے کے کندھوں پہ بندوق چلانے والے کا نشانہ ٹھکانے پہ نہیں لگتا. بیویوں کو مار کے پٹائی کر کے گالی گلوچ کر کے اور کہنا اپنے ماں باپ کے گھر سے پیسہ لے کے جا کے، منہ سے نہیں کہتے اتنے خوددار ہیں، قربان تیری خودداری پر ہیں. منہ سے نہیں کہنا، منہ سے نہیں کہنا، ویسے ہی عمل ایسا کرنا ہے کہ وہ بیچاری مجبور ہو جائے ماں باپ کے گھر کے لانے سے. یہ خودداری نہیں ہے. میں اسٹیج پر بیٹھ کے یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ غیرت مندی نہیں ہے. یہ گھروں کے جھگڑے ختم کرنا ہم سب کا اخلاقی فرض ہے. میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا بھائی، سبھی کے گھروں کی بات کر رہا ہوں. اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، احسن سلوک، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بہتر اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی اپنی مرضیاں ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اپنی ازواج کے ساتھ جو شادی شدہ ہیں اچھے طریقے سے پیش آؤ. جو نوجوان ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہی حقیقت ہے. یہاں پر ایک حدیث پاک سنیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرم ہے. یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے حقوق کے بارے میں، فرمایا جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ،
کیا فرمایا؟ جو کھاؤ وہ اپنی بیوی کی بات ہو رہی ہے، کسی غیر محرم کی نہیں۔ وہ غیر محرم کو تو دیکھنا حرام ہے، کھانا کھلانا تو بڑی بات کی بات ہے، اس سے بات کرنا حرام ہے، کھلانا تو بڑی بات کی بات ہے۔ جو تم خود کھاؤ وہی بیویوں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ بیویوں کو پہناؤ، یعنی جتنے اچھے قسم کا کپڑا خود پہنو ایسا ان کو بھی پہناؤ، جو چیز اچھی خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ۔ یہاں صورتحال کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ مل کے ہوٹل میں کھانے چلے گئے، ایسا ہی ہوتا ہے، رات کو 2, 2:30, 3 بجے واپس آئے، عادت بن گئی ہے، کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ کسی دن اس بیچاری نے پوچھ لیا کہ کہاں سے آتے ہو، تو پھر کمال ہی کر دیا، اس کے ماں باپ کو فون کر دیا، میں بڑا تنگ ہوں، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ حدیث پاک، کسی حدیث کے آگے والے الفاظ سنیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو خود کھاؤ وہ بیویوں کو کھلاؤ، جو ایسا خود پہنو بیویوں کو پہناؤ، جہاں خود رہو اچھی جگہ وہاں پر ان کو بھی رکھو۔ اگلی بات اسی حدیث پاک کے آگے والے الفاظ، بیویوں کے منہ پہ تھپڑ مت مارو۔ اس سے آگے والی بات، بیویوں کو گالی گلوچ مت کرو۔ اس سے آگے والی بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مت کہو کہ تو اپنے گھر چلی جا، اپنے گھر سے نکلنے کا مت کہو اسے۔ یہاں صورتحال ہی کچھ تبدیل ہے، پتہ ہے نا یہ کہیں گے چل چلی جا تو بیچاری گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آ جائے گی۔ اللہ اکبر، مار پٹائی کرنا مرد تیری شان نہیں ہے تو عورت کو مارے۔ ہاں قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی سن لیں، حکم ہے اگر عورتیں تمہاری غلط کاریاں کریں، بد کرداریاں کریں تو مرد کو اختیار ہے مارنے کا۔ کیا اختیار ہے؟ اگر وہ نہ سمجھے تو اس کو مارنے کا اختیار ہے، لیکن یہ بھی غور سے سنیں کس طرح مارنا ہے۔ جتنی موٹی مسواک ہوتی ہے اتنی سی چھڑی سے مارنا چاہیے۔ اب مار کا صرف لفظ بتایا گیا ہے۔ یہاں تو اگر اپنے باپ کے گھر سے سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی باتیں تو سنتے ہوں گے نا، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ بھائی جس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا عمل کرنے والا کوئی مرد ہے نا، آخر کسی باپ کا بیٹا ہے وہ، کسی ماں کا بیٹا ہے وہ، کسی بہن کا بھائی ہے وہ، اسی معاشرے میں پلنے والا گندا کیڑا ہے جو اس طرح تنگ کر کے کھاتا ہے، آخر ہے تو اسی معاشرے کا فرد نا وہ۔